حضرات، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ میں میلاد شریف پڑھنے کے لیے جب بیٹھا کرتا تھا اور درود شریف کا مطالبہ جب کرتا تھا تو کسی کی زبان سے درود شریف جاری ہی نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو درود شریف یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن آج آپ کا ولولہ دیکھ کر کے، آج آپ کا جوش دیکھ کر کے، آپ کا جذبہ دیکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے امام احمد رضا کا فیضان، یہ فیضان امام احمد رضا ہے کہ آج آپ ہر اچھی بات پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی محض آپ کا ولولہ، آپ کا جذبہ دیکھ کر کے، جبکہ لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے زبان سے جو تہینت والے کلمات یا تحسین والے کلمات جو ادا ہو رہے تھے، اسے سن کر کے مجھے بہت ہی بے حد مسرت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا تو فیضان ہے ہی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اسٹیج پر موجود ان نوجوانوں کی بھی کاوش ہے جو آج آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ محفل پاک منسوب ہے سیدنا امام اہل سنت کی جانب۔ اعلیٰ حضرت کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت حق و باطل کی پہچان۔ دور حاضر میں اعلیٰ حضرت حق و باطل کی پہچان ہے، جیسا کہ سلمہ نے ابھی فرمایا کہ اگر پہچاننا ہو کہ کون نبی والا ہے، کون نبی کا دشمن ہے، آگے بیٹھ جائیے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی دور میں نہیں بلکہ اب قیامت تک کے لیے حق و باطل کی پہچان بن گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام اگر کسی مجمع میں لے لیا جائے ہاں درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دیکھو وہ بات جو میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا نا، اب اس کو تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، تھوڑا سکون ہو جائے تو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ تو مانتے ہی نا۔ ارے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے بھائی، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی کلمہ پڑھایا جو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا تھا، جو کلمہ فاروق اعظم نے پڑھا تھا، جو کلمہ عثمان غنی نے پڑھا تھا، جو کلمہ مولا علی نے پڑھا تھا، جو کلمہ صہیب رومی نے پڑھا تھا، جو کلمہ ابو ہریرہ نے پڑھا تھا، جو کلمہ انس بن مالک نے پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت نے وہی کلمہ پڑھایا تھا۔ اب وہ کلمہ نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اور جو کلمہ نبی کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھا جائے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو محبت میں ڈوب کر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور نکلتا، اور وہ نور پرندے کی شکل میں ہوتا ہے جس کے بازو موتی کے ہوتے ہیں، اس کے 10,000 سر ہوتے ہیں، غور کرو، 10,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 10,000 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ میں 10,000 زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان پر 10,000 لغت جاری ہوتے ہیں، اور وہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوا فضاؤں میں اڑتا ہے۔
اور جا کے عرش کے نیچے قندیلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ جا جا جنت میں چلا جا، جنت کی سیر کر لے۔ تو وہ پرندہ کہتا ہے کہ مولا نہیں جاؤں گا۔ رب فرمائے گا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو پرندہ کہے گا مولا جس کے منہ سے میں نکلا ہوں جب تک تو اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کلمہ ابھی تو اس بندے کے منہ سے پوری طرح جاری بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تب رب العالمین اس پرندے کو ایک دو نہیں 70,000 زبانیں عطا فرماتا اور اس زبان سے اس کلمہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے اور اللہ کی حمد کرتا رہتا ہے۔ کب تک؟ قیامت تک وہ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ محبت کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ محبت کا درس دیا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا۔ یہ مشورہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہمارا لوہا ہے، مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہمارے ہتھیار ہیں، مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہمارے حربے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہر میدان میں ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ غور کرو، یہ میٹنگ کر کے یہودیوں، نصرانیوں اور عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا تو مشورہ دینے والے نے یہی مشورہ دیا تھا، اگر تم ان پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کے سینے سے نبی کی محبت نکال دو، ان کے سینے سے نبی کی محبت نکال دو، اور جب نبی کی محبت نکال دو گے تو ان کو ہر میدان میں ہم زیر کر لیں گے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے یہاں مدرسے قائم کی اور مدرسہ قائم کر کے نبی کی عظمت والی آیتوں کو پشے پشت ڈال دیا اور نبی کی توہین کے وہ کتاب لکھائے، کتاب لکھی انہوں نے۔ تو یہ پورا کفر اس بات پر متفق ہو گیا تھا۔ ہاں طوفان تو ہے، طوفان تو ہے، اگر ختم بھی کر دیں تو ابھی آپ لوگ جائیں گے کہاں؟ تو بیٹھے ہی رہیے، کچھ نہ کچھ سنتے ہی رہیے۔ ہمارا بھی موڈ تھوڑا سا، جب ماحول تھوڑا سا گڑبڑ ہوتا ہے تو موڈ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ ان لوگوں نے کیا تو انہوں نے اپنے یہاں مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد اس میں نبی کی توہین کے سبق پڑھانے شروع کر دیے۔ ایسے مدرسے سے نکلنے والوں کا نام بتاؤں آپ کو؟ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹھوی، یہ سارے لوگ ایسے مدرسے سے نکلے اور جب نکل کر میدان میں آ گئے تو یہ کہتے تھے کہ نبی تو ہماری ہی طرح انسان ہے، نبی تو ہماری ہی طرح چلتے پھرتے ہیں، معاذ اللہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب یہ نبی کی توہین کا درس دینے لگے۔ جب انہوں نے نبی کی توہین کا درس دینا شروع کر دیا تو رب العالمین نے ہر فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ جب ان لوگوں نے نبی کی توہین کرنا شروع کر دی
تو رب العالمین نے امام احمد رضا کو بھیج دیا۔ اے امام احمد رضا، اب ان کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو، تقریر بھی کر سکتے ہو، تحریر سے بھی کر سکتے ہو۔ امام احمد رضا میدان میں آ گئے تو سب کی لٹیاں ڈوب گئی، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اشرف علی جس نے نبی کی توہین کیا تھا، اس نے یہ کہا کہ امام احمد رضا جو میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں یہ عشق نبی کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ مخالف بھی بول رہا ہے، مخالف بھی بول رہا ہے تو حمایت میں بول رہا ہے۔ وہ مقام ہمارے سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، طوفان بھی ختم ہونے والا ہے۔ ایک بات عرض کروں گا، آج سفر المظفر کی 25 تاریخ ہے، چاند کی سفر المظفر کی 25 تاریخ ہے۔ 25 تاریخ کو ہمارے امام سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہوا۔ دن جمعہ کا تھا، دن جمعہ کا تھا۔ جمعہ کے بعد 2:38 ہے نا، 2:38 پر آپ کا وصال ہوا۔ ویسے جمعہ کی بہت فضیلت ہے کہ جو مسلمان مرد عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے تو سوال قبر اور فتنہ قبر سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کا انتقال ہوا، ادھر امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کہ جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا یہاں اگر کوئی تصویر ہو تو نکال دو۔ وقت کا اتنا بڑا امام، اس کے گھر میں تصویر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن تقویٰ دیکھو، امام اہل سنت کہتے ہیں یہاں سے تصویر نکال دو۔ برٹش گورنمنٹ کا زمانہ تھا، روپے میں اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی، تصویر تو نہیں تھی لیکن روپیہ پیسہ تھا، روپے میں اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تصویر رہتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لہذا نکال دو۔ اس کو نکلوا دیا گیا۔ ادھر بیت المقدس فلسطین میں ایک اللہ والا، ایک اللہ کا چاہنے والا کہ نبی کا دیوانہ ہے، بیت المقدس میں ہے۔ بیت المقدس بھی ہمارا قبلہ رہ چکا ہے، بیت المقدس بھی ہمارا قبلہ رہ چکا ہے۔ فلسطین میں ایک اللہ کا دیوانہ، اللہ کا چاہنے والا، نبی کا دیوانہ، نبی سے محبت کرنے والا، بیت المقدس میں جمعہ کا دن ہے، وہاں تو تقریباً یہاں سے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہاں تو جمعہ کی نماز ہو چکی ہے، وہاں جمعہ کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ آرام کر رہے تھے، بیت المقدس میں تھے، نیند آ گئی۔ جب ان بزرگوں کو نیند آئی تو میرے پیارے دوستو، اب زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا، بس ختم کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، لوگ کہتے ہیں سو گئے، ہم کہتے ہیں ان کی قسمت جا گئی۔ خواب میں آقا دو عالم کی زیارت ہوئی، خواب میں گنبد خضرا نظر آیا، نبی کی زیارت ہوئی۔ تو ان بزرگ نے کیا دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، آپ کے پیارے صحابہ ہیں، سب لوگ بہت خاموش بیٹھے ہوئے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا خواب میں کہ جیسے کہ اللہ کے محبوب کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ تو بزرگ نے خواب میں پوچھا کہ میرے آقا بڑی خاموشی ہے، لگتا ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔
تو میرے آقا نے فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جس کا انتظار کائنات کے مالک مختار مدینے والے آقا کر رہے ہو، ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ان بزرگ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ احمد رضا کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہندوستان میں بریلی کے رہنے والے ہیں۔ میرے آقا نے صرف احمد رضا ہی کو نہیں دیکھا، انہی کا انتظار نہیں کیا، بلکہ میرے آقا یہ جانتے ہیں کہ میرا عاشق دنیا میں کہاں موجود ہے، کس گوشے میں موجود ہے۔ میرے آقا اسے بھی دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا ہندوستان چلنا چاہیے اور اس عظمت والے شخص کی زیارت کرنی چاہیے جس کا انتظار خود اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ وہاں سے سفر کیا، دلی آئے، دلی سے بریلی آئے، اور جب بریلی پہنچے تو وہاں پتہ کیا کہ بھائی یہاں احمد رضا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہاں احمد رضا اعلیٰ حضرت تھے لیکن اس وقت نہیں ہے۔ کہا اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو کہا آج سے اتنا دن پہلے ان کا وصال ہو گیا ہے۔ اور جب بزرگ نے حساب لگایا تو وہ وہی وقت تھا جس وقت وہ خواب دیکھ رہے تھے، اسی وقت اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا انتظار فرما رہے تھے، جن کا انتظار نبی فرمائے اس کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، امام اہل سنت نے قلمی جہاد کیا تھا، تقریری جہاد کیا تھا۔ ناموس رسالت کو بچانے کے لیے حسین احمد ٹانڈوی نے شہاب ثاقب نام کر کے ایک کتاب لکھی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو اس نے گالیاں لکھی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور حسین احمد ٹانڈوی نے شہاب ثاقب میں آپ کو 600 سے زیادہ گالیاں لکھی ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک وہ مجھے گالی دیتا رہا اتنی دیر تک میرے آقا کی ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو خود گالی دی جا رہی ہے، برداشت ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہرگز بھی برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے ان کی سرکوبی کیا۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ جو امام احمد رضا کا ہے، جو امام احمد رضا کا ماننے والا ہوگا وہ غریب نواز کا بھی ماننے والا ہوگا، وہ غوث اعظم کا بھی ماننے والا ہوگا، وہ صحابہ کا بھی ماننے والا ہوگا۔ ایک غریب نواز کا دامن اگر ہاتھ میں آ جائے تو سب کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے میرے عزیزوں؟ ایمان ہی ہے۔ ایمان سلامت ہے تو اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ ہمیں وہ ایمان حاصل ہے جو صدیق اکبر کو حاصل تھا، فاروق اعظم کو حاصل تھا، عثمان غنی کو حاصل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ نبی کی محبت ہی کو ایمان جانتے تھے، اور نبی کی محبت کا نام ہی ایمان۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے نا تو کتنی بھی نمازیں ہوں، کتنے بھی روزے ہوں، کتنے بھی حج ہوں، کتنی بھی زکاتیں ہوں، سب منہ پر ماری جائیں گی۔ کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم اور آپ سب پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائے گی کہ مولا کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں؟ تو میرا رب فرمائے گا اے آدم 1000 میں سے 999 کو، غور کرو، 1000 میں صرف ایک گوشہ جا رہا ہے، 999 جہنم میں جا رہے ہیں۔
صحابہ کرام رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ گھبراؤ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت تھوڑی ہوگی نا، تمہاری تعداد ان ایمان والوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہوگی۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ میرے آقا کیسے ہوگا، جب 1000 میں 999 جہنم میں جائے گا تو ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ تو میرے رب نے فرمایا اب آؤ کافروں کی تعداد کو تم غور کرو کہ کافروں کی کتنی تعداد ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کافر ہوگا، مشرک ہوگا، منافق ہوگا، ابلیس کے چیلے ہوں گے، یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، یاجوج ماجوج کی قوم اتنی زیادہ ہوگی نا، یہ قرب قیامت نکلیں گی، لوگوں کو ماریں گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے نا تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، مار کاٹ کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہماری دعا کریں گے کہ مولا یاجوج ماجوج سے تو ہم کو نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم کی اسی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے جتنے ہوں گے یاجوج ماجوج کی قوم سب مر جائیں گے۔ جب سب مر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے اتریں گے تو ایک بالشت بھی زمین خالی نہ ہوگی جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہوئی، اتنی بڑی زمین، پورے روئے زمین میں ان کی لاش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواری دعا کریں گے کہ مولا اس سے ہمیں نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجے گا، کچھ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا، تو زمین ان کی بدبو سے پاک ہوگی، بارش ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، منافق ہوگا، ابلیس کے چیلے ہوں گے، یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، ان کی قوم تو بہت ہی زیادہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی 73 ہوں گے، 72 وہ بھی نکالے جائیں گے۔ جب مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والا بھی 72 نکال دیا جائے گا تو امام رضا کا ماننے والا ایک ہی تو رہ جائے گا، ایک رہ جائے گا۔ تو اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گنہگار بھی ہوگا نا، گنہگار بھی ہوگا نا، ہو سکتا ہے گنہگار ہوگا، جس کے پاس گناہ نہیں ہوگا اس کو ہوگا کہ جا چلا جا جنت میں، چلا جا جنت میں، چلا گیا۔ اور یہ جتنے کافر مشکل منافق اور یاجوج ماجوج والے، ان کو کہا جائے گا تم سب جہنم میں چلے جاؤ، تو بچیں گے ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم جیسے گنہگار لوگ بچیں گے جن کے ہاتھ میں امام اہل سنت کا دامن ہوگا۔ لیکن کچھ خطائیں بھی ہوں گی، کچھ گناہ بھی ہوگا، ہم آپس میں میدان محشر میں مشورہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو فیصلہ یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، چلو ان کے پاس چلو، ہو سکتا ہے سفارش کر دیں۔ ہم پوری جماعت پہنچیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں، یا رب نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبروں تک ہم جائیں گے، سب یہی کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ آج تو میں اپنے نفس میں مبتلا ہوں بھائی، تمہارا کیا کر پاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر میں ہم جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے چلے جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا، اگر آج کوئی تمہارا کام کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کریں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے انہیں اللہ کے محبوب کی محبت کو ہمارے دل میں بسایا ہے، اور جب نبی کی محبت دل میں ہوگی تو جب نبی کے پاس ہم پہنچیں گے کہیں گے میرے آقا شفاعت فرمائیے، تو میرے آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہ نہیں فرمائیں گے، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا،
آؤ آؤ، آج میں تمہارے لیے ہوں، آج میں تمہارے لیے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میرے آقا اپنا سر جھکا دیں گے، میرے آقا سجدے میں جائیں گے، طرف فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، آج تمہاری بات سنی جائے گی، آج تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، آج جو تم بھی کہو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ ایک بات بتا دو پیارے، سن لو، بارش بھی ختم ہونے والی ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اولین سے لے کر کے آخرین تک وہاں پر اکٹھا کر لیا؟ ارے اللہ تو جانتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، جنتی کو جنت میں ڈال دیتا، جہنمی کو جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن میرے دوستو، اگر اللہ اپنے علم کے مطابق جنتی کو جنت میں ڈال دیتا اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دیتا تو میرے آقا کے مقام عظمت کو کون سمجھ پاتا؟ یہاں تو نبی کی تعظیم عظمت دکھانی ہے کہ بخشا ہو جائے گا جس کی جانب نبی کی نگاہ اٹھے گی، اور بخشا وہی جائے گا اور نبی کی نگاہ اسی کی جانب اٹھے گی جس کے ہاتھ میں امام حضرت رضا کا دامن ہوگا، امام حضرت رضا کا دامن ہاتھ میں ہوگا، اسی کی جانب اللہ تعالیٰ کی نگاہ اٹھے گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی راستہ نجات کا راستہ ہے، یہی راستہ مغفرت کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دامن اگر تھام لو گے انشاءاللہ کل میدان محشر میں میرے آقا شفاعت فرمائیں گے۔ وہاں ایک پل بھی رکھا جائے، ایک پل رکھا جائے گا جہنم کے اوپر، نیچے جہنم ہے، اوپر پل رکھا جائے گا۔ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور استورے سے زیادہ تیز ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس میں جگہ جگہ کانٹے بھی ہوں، جگہ جگہ کانٹے بھی ہوں۔ اتنا باریک ہے، اتنا لمبا کہ 20,000 سال کی مسافت کی دوری کا یہ پل ہوگا، اتنا لمبا پل ہوگا، اسے ہم سب کو گزرنا پڑے گا۔ یہ پار ہو گیا اس کا بیڑا پار، اور نہیں تو بیڑا غرق جہنم میں جائے گا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جب نبی کی امت گزرنے لگے گی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل کے قریب کھڑے ہوں گے، میرے آقا فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، یہ میرے آقا فرما رہے ہوں گے۔ اسی پر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے آقا فرما رہے ہوں گے گمبت کو سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور جب میرے آقا فرما رہے ہوں گے تو جبریل کا پر بھی بچھا ہوگا، امت جھومتے ہوئے گزر جائے گی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ فیض ہے کہ آج نبی کا عشق ہمارے سینے میں موجود ہے، ورنہ نبی کی توہین کر کے تو لوگ رادے درگاہ ہو گئے، جہنم کے حقدار ہو گئے۔ اس لیے میرے آقا نے آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اور وہ بھی جنتی کون ہوگا؟ اہل سنت والجماعت، امام احمد رضا کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ لیکن اتنا کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو بھائی آپ بھی کوشش کرتے رہیے نا، امید تو ضرور رکھیے کہ مغفرت ہوگی، ایمان کا رائی برابر حصہ اگر ہے تو مغفرت ہوگی، لیکن عمل بھی تو کیجیے بھائی، نماز روزہ ان سب کی پابندی بھی تو کیجیے، پابندی کرنا ہی چاہیے لوگوں کو۔
امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب قرآن شریف کا ترجمہ شروع کرنا کیا تو کوئی اہتمام نہیں یہ تفسیر لاؤ وہ تفسیر لاؤ وہ کتاب لاؤ وہ کتاب لاؤ ساری کتابوں کو اکٹھا کرو تب ترجمہ کرو، نہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا جس کو کنز الایمان کہتے ہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان حضور صدر الشریعہ امجد علی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے محرر تھے یہ قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ حضور ترجمہ سنا دیجئے، اسی اتنی دیر میں آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ امام اہل سنت سے پہلے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جتنے بھی تراجم گزرے ہیں سب نے یہی لکھا ہے شروع کرتا ہوں اے اللہ کے نام سے۔ ہم کہتے ہیں بھائی تم تو شروع سے شروع کر رہے ہو، اے لفظ شروع پہلے کہہ رہے ہو نا، یہی تو کر رہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے کہا تم نے شروع کیا، تم نے تو شروع سے شروع کیا۔ لیکن امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب اس کا ترجمہ کیا تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع، تو شروع میں بھی اللہ ہے، اللہ کے نام سے شروع بھی ہو رہا ہے، ورنہ سارے لوگ غفلت میں پڑ گئے، شروع کرتے ہیں شروع سے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے۔ امام اہل سنت نے کہا کیا فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ کچھ تراجم کا میں مقابلہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا، دیکھو قرآن پاک میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ جتنے بھی تراجم گزرے ہیں اعلیٰ حضرت سے پہلے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ پایا آپ کو بھٹکا ہوا، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ جتنے بھی ترجمہ کرنے والے کیے وہ کہتے ہیں پایا آپ کو بھٹکا ہوا، یا پایا آپ کو راستے سے ہٹا ہوا، یا پایا آپ کو گمراہ، یہ ترجمہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کا نبی بھٹکا ہوگا اس کے امتی کہاں راستے پر ہوگا؟ جس کا نبی بھٹکا ہوگا اس کا امتی راہ راست پر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن امام اہل سنت نے فرمایا دال کے معنی گمراہ کے بھی ہوتے ہیں، دال کے معنی ہوتے ہیں محبت میں ڈوبے ہوئے ہونے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی تو کبھی بھٹکا ہو نہیں سکتا، لہذا اس کا ترجمہ کچھ اور بھی ہوگا، اس کا معنی کچھ اور بھی ہوگا۔ دیکھا تو پتہ چلا محبت میں ڈوبے ہونے کے ہیں، تو آپ نے ترجمہ کیا کہ محبوب آپ کو پایا اپنی محبت میں ڈوبا ہوا۔ انہوں نے گمراہ کر کے اپنا راستہ الگ کر لیا، لیکن امام اہل سنت میں محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کبھی بھٹکا نہیں ہو سکتا، نبی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، نبی کبھی راستے سے آدھا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کا راستہ غلط ہوگا تو امتی کا راستہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ نبی کا راستہ سیدھا راستہ اور نبی کے جو امتی تھے ان کا راستہ سیدھا راستہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا راستہ بھی وہی راستہ ہے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیجئے، انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہم قرآن میں کہتے ہیں اے اللہ تو نے سیدھی راہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو نے سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب اللہ غضب والوں کے راستے پر نہیں، ولا الضالین اور گمراہوں کے راستے پر نہیں۔ پتہ چلا کہ تین راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک غضب والوں کا راستہ ہے، ایک گمراہوں کا راستہ ہے۔ یہ قرآن نے متعین کر دیا یہ تین راستے ہیں۔
لیکن صراط مستقیم کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، اولیاء کا راستہ۔ الحمدللہ جو امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں انہی کا راستہ اولیاء کا بھی راستہ ہے، صدیقین کا بھی راستہ ہے، شہیدوں کا بھی راستہ ہے اور انبیاء کا بھی راستہ ہے۔ الحمدللہ اب سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، امام اہل سنت نے محبت کا درس دیا ہے۔ نبی سے محبت کیجیے، یہی محبت قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور اسی محبت سے ہی انسان جنت میں جائے گا۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے اس نوجوانوں نے جن نیک مقاصد کے تحت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ورثے کے موقع پر سے نسبت رکھتی ہوئی اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، مولا تبارک و تعالی ان سارے لوگوں پاک کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سبھی کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ مولا اس محفل پاک میں جتنے لوگ بھی ہیں سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ سبھی کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہو اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما دے۔ ہم لوگوں کے خاندان سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سبھی کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجائے سید المرسلین۔ آئیے کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام پڑھیں۔